بلا مبالغہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تصنیف ایک علمی شاہکار ہے، مگر ان کا اصل تصنیفی کارنامہ ان کی دو کتابیں ہیں جو دنیا کی بہترین تصانیف میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک کتاب تاریخ اسلام کے موضوع پر البدایہ والنہایہ کے نام سے ہے۔ ازروئے روایت کتب تاریخ میں یہ جلیل القدر کتاب ہے، اور دوسری کتاب ان کی تفسیر ہے۔ یقیناً یہی دو کتابیں ہیں جنہوں نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو علمی حلقوں میں متعارف کرایا اور انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس وقت ہمارے زیر تبصرہ جو کتاب ہے وہ ان کی عظیم الشان تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر ابن کثیر ان تمام تفاسیر میں، جن کی بنیاد منقولات و روایات پر ہے، سب سے زیادہ معتمد اور باوثوق سمجھی جاتی ہے۔ تفسیر معصور پر مشتمل کتب میں یہ حد درجہ شہرت رکھتی ہے۔ کتب تفسیر میں تفسیر ابن جریر کے بعد اس کا درجہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذیل تذکرۃ الحفاظ میں اور زرقانی شرح المواہب میں تفسیر ابن کثیر کے بارے میں لکھتے ہیں، اس جیسی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔ اس تفسیر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعد کے تمام مفسرین نے موضوع اور اسرائیلی روایات کی نشاندہی میں اسی تفسیر سے استفادہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر سے پہلے تفسیر معصور پر مشتمل جتنی تفاسیر بھی لکھی گئیں، ان میں محدثانہ احتیاط اور احادیث کے صحیح انتخاب کی بڑی کمی تھی، نیز ان میں ضعیف اور موضوع احادیث اور اسرائیلی روایات کی بھرمار تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو نقاد اور پختہ کار محدث تھے، فنون حدیث اور احوال رجال کے سلسلے میں وہ نہایت گہری بصیرت رکھتے تھے۔ روایات کے نقد اور ان کے منشا اور مقصد کی نشاندہی کرنے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے سابقہ نقلی تفاسیر کی ان خامیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا جو ضعیف اور موضوع احادیث اور اسرائیلی روایات سے پاک صاف ہو۔ چنانچہ انہوں نے محدثانہ طریق پر یہ تفسیر مرتب کی۔ یقیناً وہ ایک حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے، اگرچہ وہ اس تفسیر میں اس بلند محدثانہ معیار کو پورے طور پر قائم نہیں رکھ سکے جس کی ان سے توقع تھی، اور انہوں نے کسی قدر توسع سے کام لیا اور اسرائیلیات کے ایک حصے کو قبول کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر منقول اور تفسیر بالرائے کا حسین امتزاج۔ تفسیر ابن کثیر کے متعلق عام طور پر علماء محققین کا یہی خیال ہے کہ یہ خالصتاً تفسیر معصور ہے۔ مثلاً ڈاکٹر محمد حسین ذہبی مرحوم نے اسے ان کتب تفسیر میں شمار کیا ہے جو تفسیر معصور پر مشتمل ہیں، مگر اس بابت تفسیر کے تحقیقی مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر محض تفسیر معصور نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر منقول اور اجتہادی تفسیر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ آیات کی تفسیر میں وہ دیگر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے علاوہ صحابہ اکرام، تابعین، علماء سلف اور اہل لغت کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ غرض حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تفسیر و تعویض اور روایت در روایت کو یکجا جمع کیا ہے۔ البتہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ساتھ تفسیر کو انہوں نے اولیت دی ہے۔ احادیث کی اسانید ذکر کرنے کا انہوں نے حد درجہ اہتمام کیا ہے۔ صحیح حدیث کو ضعیف اور موضوع سے بالکل ممتاز اور جدا کر دیا ہے۔ سند حدیث میں مذکور رجال و روایت پر محدثانہ طریقے سے نقد و جرح بھی کی ہے۔ شاید تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کو اولیت دینے اور محدثانہ اسلوب کے غلبے کی وجہ سے عام طور پر یہ خیال راسخ ہو گیا کہ تفسیر ابن کثیر خالصتاً تفسیر منقول ہے، مگر تحقیقی بات وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے کہ تفسیر ابن کثیر محض تفسیر معصور نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر منقول اور اجتہادی تفسیر کا حسین امتزاج ہے۔ یہی رائے ڈاکٹر محمد بن ابو شہبہ کی بھی ہے۔ انہوں نے تفسیر ابن کثیر کو ان کتب تفسیر کے ذیل میں ذکر کیا ہے
جو تفسیر منقول اور تفسیر بالرائے دونوں پر مشتمل ہیں۔ خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر بالرائے کی اجازت دی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آیات قرآنیہ کی تفسیر میں از روئے لغت کلام کرنا چاہے اور اس کا وہ قول شرع کے ساتھ متصادم نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتب تفسیر میں ائمہ سلف کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی ترتیب و انداز۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں اگرچہ اجتہادی تفسیر کی آمیزش بھی ہے مگر اکثر و اغلب کے اعتبار سے یہ ایک نقلی تفسیر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ساتھ تفسیر میں کافی حد تک احتیاط برتی ہے۔ انہوں نے ممکنہ حد تک کوشش کی ہے کہ محدثانہ معیار قائم رہے اور صرف ان احادیث کو جگہ ملے جو صحیح اور قابل استدلال ہوں اور صحیح حدیث کے لیے ضروری اور ناگزیر شرائط پر وہ پوری اترتی ہوں۔ وہ آیات کریمہ کی تفسیر سے متعلق منقول روایات کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں، ان کی سندوں پر کلام کرتے ہیں، اصول جرح و تعدیل کی روشنی میں صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث کو بالکل جدا اور علیحدہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کے شروع میں تقریباً 5 صفحات پر مشتمل ایک اہم مقدمہ ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے متعلق انتہائی اہم علمی مباحث پر روشنی ڈالی ہے۔ اس مقدمے کا اکثر حصہ ان کے شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ مقدمہ فی اصول التفسیر سے ماخوذ ہے۔ مقدمے میں انہوں نے علماء اکرام پر قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے اور اس کے معانی میں غور و تدبر کرنے پر زور دیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آیت کی تفسیر آیت سے کی جائے۔ اگر قرآن کریم میں آیت کی تفسیر نہ ملے تو حدیث نبوی سے اس کی تفسیر کی جائے۔ حدیث میں بھی تفسیر نہ ملے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے تفسیر کی جائے، اور اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے بھی مدد نہ ملے تو تابعین یا اتباع تابعین کے اقوال سے تفسیر کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ محض رائے کے ساتھ یعنی بغیر علم کے تفسیر کرنا حرام ہے۔ اس پر انہوں نے کئی احادیث و آثار سے استدلال کیا۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے فرمایا کہ لغت وغیرہ پر مبنی رائے اگر شریعت کے متصادم نہ ہو تو اس کے ساتھ تفسیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک اور مفید اور اہم مقدمہ ذکر فرمایا۔ یہ مقدمہ تقریباً 1.5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مقدمے کے شروع میں انہوں نے بتایا کہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، برا، رعد، نحل، حج، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، رحمان، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، منافقون، تغابن، طلاق، زلزال اور نصر، یہ سب مدنی صورتیں جبکہ باقی تمام مکی ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے قرآن کریم کے آیات و کلمات کی تعداد میں مفسرین کے مختلف اقوال ذکر کیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے پاروں اور احزاب کی تعداد بیان کی، پھر لفظ، سورہ اور آیت کے معنی میں اہل علم کا اختلاف بیان کیا۔ آخر میں 2.5 سطور پر مشتمل ایک چھوٹی سی فصل ذکر کی جس میں انہوں نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا۔ اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم میں کوئی عجمی ترکیب نہیں ہے، البتہ عجمی نام ضرور ہیں جیسے ابراہیم، نوح، لوط وغیرہ۔ عجمی ناموں کے علاوہ قرآن کریم میں دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ باقلانی اور طبری رحمۃ اللہ علیہم نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ الفاظ جو عجمی زبانوں کے موافق ہیں ان کو ان حضرات نے توافق لغات پر محمول کیا ہے۔